أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله محمدا كثيرا طيبا مباركا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة أصيلا سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته الحمد لله عدد خلقه الحمد لله رضا نفسه الحمد لله زينة عرشه الحمد لله مداد كلماته صلي وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا ارحم الراحمين سورہ اللہ کے نام سے جو نعت مہربان بہتران السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی غلطی کرتی قبول کرنا ربی ہمنا کمال بیان صغیرہ ربی ہمنا کمال بیان صغیرہ ربی ہمنا کمال بیان صغیرہ علامہ المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم علیہ مسلمات اتباع درمان۔ ساتواں پارہ سورہ انعام۔ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے بعد فروع کا ذکر تھا، بعض اصول کو ذکر فرمایا کیونکہ نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اجداد میں سے ہیں۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت و کتابت کا انحصار صرف ان کی ذریت میں دیا گیا تھا، اسی طرح نوح علیہ السلام کے بعد نوع انسانی کا انحصار نوح علیہ السلام کی نسل میں ہو گیا۔ گویا طوفان کے بعد وہ دنیا کے لیے آدم ثانی ہوئے۔ ظاہری ملک سلطنت کے اعتبار سے انبیاء علیہ السلام میں داؤد علیہ السلام ہمرنگ ہے اور مصائب و شدائد پر صبر کرنے کے لحاظ سے ایوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام خاص مشابہت ہے۔ باقی موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے قریبی تعلقات کی نسبت تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو بطور اپنے وزیر کے حق تعالیٰ سے طلب کیا تھا۔ مترجم محقق قدس اللہ روح نے ان میں سے ہر دو ناموں کے بعد لفظ کو لا کر شاید اسی قسم کی لطائف پر متنبہ فرمایا ہے۔ واللہ علم یعنی اپنے زمانہ کے جہان والوں پر، یعنی خالص توحید و معرفت و اطاعت خداوندی کا راستہ ہی وہ ہے جس پر حق تعالیٰ اپنے فضل و توفیق سے مقبول بندوں کو چلاتا ہے، پھر اس کے صلہ میں حسب استعداد اور درجات بلند کرتا ہے۔ یہ ہم کو سنایا گیا کہ شرک انسان کے تمام اعمال کو حبط کر دیتا ہے، یعنی شرک انسان کے جو اچھا عمل بھی کرو کو حبط ختم کر دیتا ہے، حبط کر دیتا ہے۔ اور کسی کی تو حقیقت کیا ہے، اگر فرض محال انبیاء و مقربین سے معاذ اللہ ایسی حرکت سرزد ہو تو سارا کیا دھرا اکارت ہو جائے۔ اگر مکہ کے کافر یا دوسرے منکرین ان باتوں کتاب شریعت اور نبوت سے انکار کرے تو خدا کا دین ان پر موقوف نہیں۔ ہم نے دوسری قوم یعنی مہاجرین انصار ان کے اتباع کو ان چیزوں کی تسلیم و قبول و حفاظت و ترویج کے لیے مسلط فرما دیا ہے، جو ہماری کسی بات سے بھی منہ موڑنے والے نہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام عقائد، اصول، دین اور مقاصد کلیہ میں متحد ہیں، سب کا دستور ایک ہے، ہر نبی کو اسی پر چلنے کا حکم ہے۔ آپ بھی اسی طریق مستقیم پر چلتے رہنے کی نامور ہے۔ گویا اس آیت میں متنبہ کر دیا کہ اصولی طور پر آپ کا راستہ انبیاء سابقین کے راستوں سے جدا نہیں رہا۔ فروع کا اختلاف وہ ہر زمانہ کی مناسب استعداد کے اعتبار سے پہلے بھی واقع ہوتا رہا اور اب بھی واقع ہو تو مذاق نہیں۔ علماء اصول نے اس آیت کے علوم سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملہ میں شرائع سابقہ کا ذکر فرمائیں تو اس امت کے حق میں بھی سند ہے، بشرطیہ کہ شارع نے اس پر کلی یا جزوی طور پر انکار نہ فرمایا ہو۔ یعنی اگر
تم نہیں مانتے تو میرا کوئی نفع فوت نہیں ہوتا، کیونکہ میں تم سے کسی طرح کے اجر کا طالب نہیں، میرا اجر تو خدا کے یہاں ثابت ہے۔ ہاں تم نصیحت سے انحراف کرو گے خود اپنا نقصان کرو گے، سارے جہان میں سے ایک نہیں تو دوسرا نصیحت کو قبول کرے گا، جو انکار کرے گا اسے اپنی محرومی اور بدبختی کا ماتم کرنا چاہیے۔ پچھلے رکوع میں منصب نبوت اور بہت سے انبیاء علیہ السلام کا نام بنام تذکرہ تھا۔ آئیے کہ نبی عربی بھی توحید معرفت کی اسی صراط مستقیم پر چلتے رہنے کے مامور ہے جس پر انبیاء سابقین کو چلایا گیا تھا۔ پیغمبروں کا ہدایت خلق اللہ کے لیے بھیجنا حق تعالیٰ کی قدیم عادت رہی ہے۔ آیات حاضرہ میں ان جاہلوں اور معاندوں کا رد کیا گیا جو بد فہمی، جہل و غبات یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کی جوش اور غصہ میں بے قابو ہو کر حق تعالیٰ کی صفت ہی کا انکار کرنے لگے، تو وہ کسی انسان کو اپنی وحی و مکالمہ خاص سے مشرف فرمایا، گویا انزال کتب و ارسال رسل کے سلسلہ ہی کی سر سے نفی کر دی گئی۔ یعنی اگر واقعی خدا نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری تو تورات مقدس جیسی عظیم الشان کتاب جو احکام و مرضیہ الہیہ پروندہ کو مطلع کرتی ہے، شدید رشد و ہدایت کی عجیب غریب روشنی اپنے اندر رکھتی ہے، ان چیزوں کا علم تم کو عطا کرتی تھی جنہیں تمہارے باپ دادا بلکہ کل بنی آدم کو بھی بدون علام الہی محض اپنی عقل و جو اس سے دریافت نہیں کر سکتے تھے کہاں سے آ گئی اور کس نے موسیٰ علیہ السلام پر اتاری، مانا کہ تم سے ورق ورق اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے لوگوں کو اپنی خواہش کے موافق دکھلانے اور اس کی بہت سے اخبار و احکام کو بھی چھپائے بیٹھے ہوا، اس طرح اس کی اصل روشنی تم نے باقی نہیں چھوڑی۔ تاہم جو حصہ آج باقی رہ گیا وہی پتہ دے رہا کہ جس محل کے کھنڈرات یہ ہیں وہ اپنے زمانہ عروج میں کیسا عظیم الشان ہوگا، یعنی ایسا نور ہدایت بخبر خدا کے اور کس خزانہ سے آ سکتا ہے۔ اگر ایسی صاف اور بس صحیح چیز کو بھی یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ تبلیغ و تنبیہ کر کے سبق دوش ہو جائیں، ان کو چھوڑ دیجئے کہ یہ اپنی خرافات لہو لعب میں مشغول رہیں، جب وقت آئے گا خدا خود ان کو بتلا دے گا۔ یعنی اگر خدا نے کوئی چیز نہیں اتاری تو یہ مبارک کتاب کہاں سے آئی جس کا نام قرآن ہے، جو تمام پچھلی کتابوں کی مضامین کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اگر یہ آسمانی کتاب نہیں تو بتلاؤ کس کی تصنیف ہے جس کا مثل لانے پر جن و انس قادر نہ ہو، کیا اس ایک امی کی تصنیف کہہ سکتے ہیں؟ ام القریٰ بستیوں کے اصل اور جڑ کو کہتے ہیں۔ مکہ معظمہ تمام عرب کا دینی و دنیوی مرجع تھا اور جغرافیائی حیثیت سے بھی قدیم دنیا کے وسط میں مرکز کی طرح واقع ہے۔ جدید دنیا امریکہ اس کے نیچے ہے، یعنی کہ جغرافیائی اعتبار سے بھی دنیا کا جو مرکز ہے، زمین کا جو حصہ ہے، وہ سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہی کا زمین کا ٹکڑا، اس کے بعد باقی دنیا۔ ام القریٰ بستیوں کے اصل جڑ کو کہتے ہیں۔ مکہ معظمہ تمام عرب کا دینی دنیوی مرجع تھا اور جغرافیائی حیثیت سے بھی قدیم دنیا کے وسط میں مرکز کی طرح واقع ہے۔ جدید دنیا امریکہ اس کے نیچے ہے اور روایات حدیثہ کے موافق پانی سے زمین بنائی گئی تو اول یہی جگہ کھلی تھی۔ ان وجہ سے مکہ کو ام القریٰ فرمایا۔ اس آس پاس سے مراد یا عرب ہے کیونکہ دنیا میں قرآن کے اول مخاطب وہی تھے، اہل عرب ہی تھے اول مخاطب قرآن کے، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل عرب ہی کو مخاطب کیا تھا اپنے میں تبلیغ میں۔
ان کے ذریعہ سے باقی دنیا کو خطاب ہوا، اور یا سارا جہاں مراد ہو، جیسے فرمایا لَيَكُونُ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، جیسے آخرت کی زندگی پر یقین اور بعد الموت کا خیال ہوگا، اسی کو ہدایت اور طریق نجات کی تلاش ہوگی، وہی پیغام الہی کو قبول، نماز وغیرہ عبادات کی حفاظت کرے گا۔ خدا پر بہتان باندھنے سے شاید یہ مراد ہے کہ خدا کی طرف ان باتوں کی نسبت کرے جو اس کی شان رفیع کے لائق نہیں، مثلا کسی کو اس کا شریک ٹھہرائے، یا بیوی بچے تجویز کرے، یا یوں کہے ما انزل اللہ علی بشر من شیء، یعنی اس نے بندوں کی ہدایت کا کوئی سامان نہیں کیا۔ ایسا کہنے والا سخت ظالم ہے۔ اس طرح جو شخص نبوت و پیغمبری کا جھوٹا دعویٰ کرے یا ڈینگ مارے کہ خدا کے جیسا کلام تو میں لا سکتا ہوں، جیسے بعض مشرکین کہتے تھے لو نشاء لقلنا مثل ھذا، یہ سب باتیں انتہائی ظلم اور دیدہ دلیری کی ہے، جس کی سزا کا تھوڑا سا حال آگے مذکور ہے، یعنی موت کی باطنی اور روحانی سختیوں میں، یعنی روح قبض کرنے اور سزا دینے کو ہاتھ بڑھا رہے ہیں، اور مزید تشدید اور اظہار غیظ کے لیے کہتے جاتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں جنہیں بہت دنوں سے بنائے ہیل بچاتے پھرتے تھے، یعنی سخت تکلیف کے ساتھ ذلت رسوائی بھی ہوگی موت کے وقت، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھ، المؤمنون اللہ مغفر والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یعنی حضرات تکبر آیات اللہ کو جھٹلاتے تھے، یعنی نہ تو سر پہ ٹوپی نہ پاؤں میں جوتی، تہمند سست چلے آ رہے ہو، جس ساز و سامان پر فخر و ناز تھا اسے ہمراہ نہ ہلائے، کہیں پیچھے چھوڑ آئے ہو، یعنی جن کو تم سمجھتے تھے کہ آرے وقت میں ہمارا ہاتھ بٹائیں گے اور مصیبت میں ساتھ ہوں گے، وہ کہاں چلے گئے، یعنی جن کو پوچھتے تھے آج ہم ان کو تمہاری سفارش حمایت پر نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے آپ کو فرشتے بھی جان نکالے گی، حمایت و نصرت کہ وہ علاقے آج ٹوٹ گیا، جو لمبے چوڑے دعوے تم کیا کرتے تو سب رفو چکر ہوئے، یعنی زمین میں دبائے جانے کے بعد گٹھلی اور دانہ کو پھاڑ کر سبز پودا اگانا، یا جاندار کو بے جان سے اور بے جان کو جاندار سے نکالنا، مثلا آدمی کو نطفہ سے، نطفہ کو آدمی سے پیدا کرنا، اسی خدا کا کام ہے، پھر اسے چھوڑ کر تم کدھر بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ کیا اور کوئی ہستی نہیں تمہیں ایسی مل سکتی ہے جو ان کاموں کو انجام دے سکے؟ یعنی وحدہ لا شریک اللہ ایک ہے، یعنی رات کی تاریکی میں سے جو پہلی پھٹ کر صبح صادق نمودار ہوتے ہیں، اس کا نکالنے والا بھی وہی ہے، بے شک ہے اللہ۔ رات دن اور چاند سورج کا جو حکیمانہ نظام اور ان کی رفتار کا جو حساب مقرر فرما دیا، اس میں ذرا بھی تخلف یا کم و بیش نہیں ہوتا، یعنی بلا واسطہ ان سے راستہ معلوم کر دیا، بواسطہ مثلا قطب نما کے ذریعہ سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے مستقر ٹھہرنے کی جگہ جسے ٹھکانہ کہا، مسدودہ سپرد کیے جانے اور امانت رکھنے جانے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ یہ تو لغوی معنی ہوئے، آگے دونوں کے مصداق کی تعین میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے موضوع قرآن میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہم کو پسند ہے، یعنی اول سپرد ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں کہ آہستہ آہستہ دنیا کی اثر پیدا کرے، پھر آ کر ٹھہرتا ہے کہ دنیا میں پھر سپرد ہوگا قبر میں کہ آہستہ آہستہ اثر آخرت کے پیدا کرے، پھر جا ٹھہرے گا جنت میں یا دوزخ میں، یعنی آسمان کی طرف سے بادل برسائے جو سبب ہے نباتات کے اگانے کا، یعنی سبب بوجھل ہونے کے نیچے کو جھکے ہوئے ہیں، یعنی صورت، شکل، مقدار، رنگ، بو، خوشبو اور مزہ کے اعتبار سے بعض پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، بعض نہیں، یعنی ابتدا جب پھل آتا ہے تو کچا، بدمزہ اور ناقابل انتفاع، یعنی انتفاع فائدہ کی جمع انتفاع ہے،
یعنی ابتدا جب پھل آتا ہے تو کچا بدمزہ ناقابل انتفاع ہوتا ہے، پھر پکنے کے بعد یکساں لذیذ اور خوش ذائقہ اور کارآمد بن جاتا ہے۔ یہ سب خدا کی قدرت کا ظہور ہے۔ اس رکوع میں حق تعالیٰ کے جن افعال و صفات مظاہر قدرت کا بیان ہوا، ان سے خدا کے وجود، وحدانیت اور کامل صفات ہونے پر استدلال تو واضح ہے، لیکن غور کیا جائے تو وہی نبوت کا مسئلہ بھی بڑی حد تک حل ہو جاتا ہے، کیونکہ جب حق تعالیٰ نے اپنے فضل و رحمت سے ہماری دنیوی زندگی اور مادی حوائج کے انتظام و انصرام کے لیے اس قدر اسباب ارضی سماوی مہیا فرمائے ہیں، تو یہ کہنا کس قدر لغو اور غلط ہوگا کہ ہماری حیات اخروی اور روحانی ضروریات کے انجام پانے کا اس نے کوئی سامان نہیں کیا۔ یقیناً جس رب کریم نے ہماری جسمانی غذاؤں کی نشو و نما کے لیے آسمان سے پانی اتارا، ہماری روحانی تغذیہ کے لیے بھی اس نے سجائے بہائے نبوت سے وحی الہام کی بارش نازل فرمائی۔ جب برو بحر کی اندھیریوں میں ستاروں کے ذریعہ سے ظاہری رہنمائی کرتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ باطنی رہنمائی کے لیے اس نے ایک ستارہ بھی آسمانی روحانیت پر روشن نہ کیا ہو۔ رات کی تاریکی کے بعد اس نے صبح صادق کا اجالا کیا، مخلوق کو موقع دیا کہ وہ اپنے دینوی کاروبار میں چاند اور سورج کی روشنی سے ایک معین حساب کے ماتحت منتفع مستعد ہوتے رہے۔ پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ کفر و شرک، ظلم و عدوان اور فسق فجور کی سب وجور میں اس کی طرف سے کوئی چاند نہ چمکا، نہ صبح صادق کا نور پھیلا، نہ رات ختم ہو کر کوئی آفتاب طلوع ہوا۔ خدا کی ساری مخلوق عبدالآباد کے لیے جہل و ضلالت کی گھٹا توپ اندھیری میں پری چھوڑ دی گئی۔ یعنی کہ جب دنیا میں اتنی چیز تھا، اللہ بھیجی، اور کے بعد دنیا جہل میں تھی، کفر میں مبتلا تھی، کوئی ہادی نہ تھا، کوئی راہ دکھلا، تب وہی اللہ تعالیٰ مثال دی نا کہ تب کیسے نہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انکار کر رہا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو کہ مخلوق عبدالآباد کے لیے جہل و ضلالت کی گھٹا توپ اندھیری میں پری چھوڑ دی گئی۔ کیا گیہوں کے دانہ اور کھجور کی گٹھلی کو پھاڑ کر خدا کریم سرسبز درخت اگاتا ہے، پر انسان کے قلب میں معرفت ربانی کی استعداد کا جو بیج فطرت بکھیرا گیا تھا، وہ یوں ہی بیکار ضائع کر دیا گیا، نہ ابھرا، نہ پھیلا، نہ پکا، نہ تیار ہوا۔ جب جسمانی حیثیت سے دنیا میں حی و میت کا سلسلہ قائم ہے، خدا زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو نکالتا رہتا ہے، تو روحانی نظام میں خدا کی اس عادت کا کیوں انکار کیا جائے؟ بے شک روحانی طور پر ہی بہت دفعہ ایک زندہ قوم سے مردہ اور مردہ قوم سے زندہ افراد پیدا کرتا ہے، جس طرح اس نے ہماری دنیوی زندگی کے مستقرد مستودع کا حکیمانہ بندوبست کیا، حیات اخروی کے مستقر مسدود کے لیے سامان اس سے کہیں بڑھ کر مہیا فرمائی۔ فالحمدللہ تعالیٰ۔ یہیں سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ سبحان اللہ، جس طرح ہم خدا تعالیٰ کو اس کے کاموں سے پہچانتے ہیں، یعنی جو کام وہ اپنی قدرت کاملہ سے کرتا ہے، کسی مخلوق کی طاقت نہیں کہ وہ ایسا کام کر سکے، ٹھیک اسی طرح اس کے کلام کو بھی ہم اس معیار پر جانچ سکتے ہیں کہ خدا کا کلام وہی ہو سکتا ہے کہ اس جیسا کلام ساری مخلوق مل کر بھی نہ بنا سکے۔ پھر ادا کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے؟ گویا اس رکوع میں حق تعالیٰ کی صفات و افعال بیان کر کے ان تمام مسائل کی حقیقت پر متنبہ کر دیا گیا کہ جن کی تقلید گزشتہ رکوع میں کی گئی تھی۔ یا تو جن سے مراد یہاں شیاطین ہے، چونکہ کفر و شرک ارتکاب شیطان کے اغوا سے ہوتا ہے، اس لیے اس کے اغوا اضلال سے غیر اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ گویا اسی کی عبادت ابراہیم علیہ السلام نے
بت پرستی کا رد کرتے ہوئے دوسری جگہ ارشاد ہے ملائکہ قیامت میں فرمائیں گے، اتنی قرآن شریف کی آیت ہے کہ ملائکہ قیامت میں فرمائیں گے جن اور یا جن سے مراد قوم جن لی جائے جن کے بعد سرداروں سے اہل جاہلیت استناد و تعوذ کیا کرتے تھے، جن رکوع 11 بہرحال وہ خود ہماری طرح خدا کی عاجز مخلوق ہے، یعنی جن بھی میری انسان کی طرح عاجز مخلوق، پھر مخلوق ہو کر خالق کا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ نصارہ حضرت مسیح کو، بعض یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا، اور مشرکین ملائکۃ اللہ کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، یعنی پاک ہے شرکت سے اور اس کی شان بہت بلند ہے۔ ترکیب و تحلیل سے پھر باپ بیٹے کا تصور یہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نے تنہا تمام آسمان زمین بدون کسی نمونہ توسط آلات وغیرہ کے ایسے انوکھے طرز پر پیدا کر دیا، آج اس کو شرکا کی امداد اور بیٹے پوتے کا سہارا ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ منہ۔ اللہ توحید پر قائم رہنا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم بارک فی ما فی بعد الموت، صلی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ 7واں پارہ سورہ انعام کا تفسیر پڑھا، اللہ قبول فرمائے، جو غلطی ہو گئی ہوگی آپ لوگ بھی معاف کریے گا، اللہ بھی معاف کریے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔